KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअल्हु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ مکاتب سے ایمان ملتا ہے، مدارس سے ایمان بچتا ہے۔ مکاتب سے ایمان ملتا ہے، مدارس سے ایمان بچتا ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، تبلیغ سے ایمان بڑھتا ہے، خانقاہ سے ایمان سجتا ہے، ہمیں پانچوں کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، شہر میسور کے لیے بڑی ہی خوشخبری کا یہ سماں ہے، یہ وقت ہے کہ الحمدللہ شہر میسور کا مشہور و معروف مکتب انور العلوم غوثیہ نگر جو مسجد انور میں چل رہا ہے۔ الحمدللہ اس مکتب انور العلوم میں 140 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ الحمدللہ اس مکتب انور العلوم میں 6 اساتذہ اکرام اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ ان بچوں کے قرآن کے ختم کرنے کو اللہ اور مزید ترقی نصیب فرمائے۔ یہ آج ہمارے درمیان میں میسور یعنی شہر میسور میں شہر گلستان کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا PM مزمل صاحب والا جاہی دامت برکاتہم، بانی و محتمم مدرسے منبع الرشاد بنگلور، خطیب مسجد عمر فاروق گوری پالیہ بنگلور، حضرت آج کے مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لائے ہیں۔ ہم شہر میسور کی طرف سے حضرت کا اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ محترم حضرات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ کیا علم والے اور بے علم والے کہیں برابر ہوتے ہیں؟ محترم حضرات، یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علم اللہ کی صفت ہے، اس کو سکھائے گا وہ دونوں جہاں کے مالک کے نزدیک بلند مرتبہ پائے گا، اور جو علم نہیں سیکھے گا وہ دونوں جہاں کے مالک کے نزدیک بڑی نعمت سے محروم اور بے وقات رہے گا۔ سامعین اکرام، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی ضروری عبادتوں اور فرائض کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لہٰذا دین کی چھوٹی بڑی جو بھی عبادات اس کے مسائل کو جان کر ادا کی جاتی ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے، اور جو عبادات اس کے مسائل کو جانے بغیر ادا کی جاتی ہے ایسی عبادت کے فاسد اور باطل ہونے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ محترم بزرگوں، ایک مومن کے لیے شریعت کا علم ایسے ہی ضروری ہے جس طرح بدن کے لیے روح کی ضروریت ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پوری محنت اور لگن کے ساتھ علم حاصل کریں تاکہ جملہ فرائض و عبادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو علم دین کی دولت سے مالا مال نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ کلمات میں کہا تھا ماشاءاللہ 140 بچے بہت ہیں، لیکن ہمارے اس محلے کے اعتبار سے ناکافی ہیں۔ ہمارے محلے میں اس مسجد کے اطراف و اکناف میں اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ 700 800 اگر 1000 بھی کہوں تو کوئی بیجا نہ ہوگا، اتنے بچے ہیں۔ ان بچوں کو بھیجنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا فرض ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا، جسے میں نے افتتاحی کلمات میں کہا تھا۔ اس لیے ہر کوئی اس بات کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس مدرسے کو اور دن دوگنی رات چوگنی ترقی دینے میں آپ اپنا تعاون فرمائیں۔ تعاون کا مطلب روپیہ پیسہ نمبر 2 کا ہے، لیکن نمبر 1 پہ آپ اپنے بچے کو بھیجیں تاکہ ہمارا بچہ قرآن کا پڑھنے والا، حدیث کا جاننے والا آج کے اس ارتداد کے دور میں فتنوں سے اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہو، اپنے عقائد کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہو، اس کی
بچوں کو تیاری دلانا اور ایسے جذبات کے ساتھ اپنے بچوں کو تیار کرنا اور کھڑا کرنا تاکہ باطل طاقتوں کے سامنے یہ اپنے ایمان کا کھلا کھلا مظاہرہ کر سکے اور قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی کا مصداق بن کر امت کے سامنے پیش ہوں. اللہ ہمیں سے ہر ایک کو اس کی ہدایت اور اس کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین اکرام، اس وقت ہمارے درمیان میں مہمانان اعظام حضرات علماء اکرام، حضرات اساتذہ اکرام یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. ان کا استقبال یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم سب کی سب سے پہلے آج کے ہمارے مہمان خصوصی نوجوانوں کے دل کی دھڑکن اور آنکھوں کا نور، جمع سال عالم دین، مقرر بے باک حضرت مولانا محمد پی ایم مزمل صاحب والا جاہی دامت برکاتہم ہمارے درمیان میں تشریف رکھتے ہیں. میں صدر محترم علی جناب سید رفیق صاحب سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مہمان خصوصی کا شادکوشی کے ذریعے سے ان کا استقبال بھی کریں اور ان کو ویلکم بھی کہیں، اہلا و سہلا مرحبا بھی کہیں. جمیل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم کا دل کی عمیق گہرائیوں سے اپنی طرف سے مکتب انور العلوم کے ذمہ داروں کی طرف سے اور تمام محلے کی طرف سے علماء کی طرف سے اہلا سہلا مرحبا کہہ کر میں استقبال کرتا ہوں. اللہ آپ کی آمد کو اللہ آپ کے اسفار کی صحبتوں میں اللہ آپ کی پوری پوری حفاظت فرما کر آپ کے اسفار کے اندر آسانی اللہ پیدا فرمائے، سہولتیں عطا فرمائے. اللہ آپ کو جسمانی روحانی ہر طرح کی قوتوں سے اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرمائے. صاحب رشادی دامت برکاتہم امام و خطیب مسجد ابو بکر صدیق، میں ہمارے آج کے اس جلسے کے صدر محترم اور مسجد انور کے امام حضرت مولانا فاروق اعظم صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد یاسر صاحب رشادی دامت برکاتہم کی رضا پوشی فرمائیں. اسی طریقے سے جوان سال عالم دین مفتی حضرت مولانا مفتی محمد مبارک صاحب کاشفی قاسمی دامت برکاتہم خطیب مسجد انعام الحسن ہمارے درمیان میں تشریف رکھتے ہی میں حضرت مولانا فاروق اعظم صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی بھی رضا پوشی فرمائیں، ان کا بھی اعزاز فرمائیں. کے ساتھ ہمارے محلے کے بچوں کی ترقی کے لیے حضرت مولانا عمران صدیقی صاحب، حضرت محمد اسامہ صاحب صدیقی، حضرت حافظ ابو بکر صاحب، حضرت مولانا توفیق صاحب صدیقی، حضرت حافظ حضرت مولانا مدثر صاحب اشرفی، انور العلوم کے اساتذہ ہیں. ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. انہی سے بچوں کو قرآن کی تعلیم ملتی ہے، عقائد ملتے ہیں. اس لیے میں طلبہ سے گزارش کرتا ہوں جو کرتے ہیں ادب استاد کا پاتے ہیں رفعت، جو کرتے ہیں ادب استاد کا وہ پاتے ہیں رفعت، جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہی برباد ہوتے ہیں. اس لیے اساتذہ اکرام کی قدر کرنا، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، یہ ہر طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے. اللہ کرے کہ ہمیں اپنے اساتذہ اکرام کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اساتذہ اکرام کی اللہ علم عمر میں اللہ برکت نصیب فرمائے. حضرت مولانا توفیق صاحب صدیقی. اور ہمارے محلے میں الحمدللہ سوشل ورکر
नासिर साहब से दावत देता हूं कि वो आगे आए और हमारे हलीम नगर के नासिर साहब को शालपोशी करें। मैं हमारे इस मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना फारूक अफजल साहब हज़रत मौलाना यासिर साहब से गुजारिश करूँगा कि उनकी रिदा पोशी के साथ मूवमेंट उनकी खिदमत को पेश फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इनकी सेहत में, उम्र में, इल्म में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। हज़रात इकराम, मकतब अनवरुल उलूम की नाज़िरा तकमील कुरान मजीद का आज ये इजलास है जिसमें वो तलबा और तालिबात 9 तलबा और तालिबात हैं जिन्होंने नाज़िरा तकमील कुरान करीम को मुकम्मल किया है। मैं मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद मुज़म्मिल साहब वाला जहाँ दामत बरकातुहू से गुजारिश करूँगा कि बच्चों की सनद और उनकी हौसला अफजाई करते हुए दुआओं से नवाजें। सबसे पहले मैं दावत देता हूँ अजीजा कुलसूम बिनते ज़मीर पाशा। मोहम्मद मुबारक इब्ने शेख अहमद, मोहम्मद मंसूर इब्ने अकबर पाशा, है ना, मुबारक है। फरहान शरीफ इब्ने सलीम शरीफ, अब्दुल रहीम इब्ने मोहम्मद रफी साहब, मोहम्मद सिद्दीक इब्ने सैयद अब्दुल रहीम साहब, तालिब इल्म मोहम्मद रिहान इब्ने मोहम्मद फाजिल अहमद, मोहम्मद शुएब इब्ने शफीक अहमद, ये थे वो तलबा जिन्होंने नाज़िरा कुरान। हमारा मकतब अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में शुरू हुआ। तकरीबन 19 बच्चों या 18 या 19 बच्चों से हमारा मकतब शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी मेहनतों से, उलमा इकराम की दुआओं से अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मकतब में 140 बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अक्सर असातिज़ा को ये बताते रहता हूँ कि कोई भी बच्चा फीस ना देने की वजह से महरूम ना हो इल्म से। तो हमारे यहाँ पर अक्सर बच्चे मुफ्त भी पढ़ते हैं और आधी कीमत भी अदा करके पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों को फीस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ताकि बच्चों के लिए मुश्किल ना हो फीस की वजह से इल्म से महरूम हो। ये हमारी कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे एरिया के हर बच्चा मकतब को आए, चाहे वो फीस देने वाला हो या चाहे फीस ना देने वाला हो। हमारी नीयत ये है कि हर बच्चे के अंदर अल्लाह पाक का कुरान उतरे सीने में और हमारे से जितना होता है अल्हम्दुलिल्लाह हम करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जलसा है और जो मकतब का निजाम चल रहा है इसमें हमारे मोहल्ले वालों का बहुत बड़ा साथ है मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं हमारे मोहल्ले वालों के सामने और जिम्मेदारों के सामने कहता हूँ कि ऐसा कोई प्रोग्राम करें और मकतब के बच्चों के कुछ हमारे लिए हमारे से कोई जो हो सकता है करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अव्वल हमारे मोहल्ले वाले पढ़ते हैं और हमारे मकतब की कमेटी वाले भी, मस्जिद की कमेटी वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह खुलकर हमारा साथ देते हैं और उलमा इकराम की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकतब चल रहा है। जो भी छोटे से छोटा मशवरा ही क्यों ना हो, बगैर उलमा इकराम की मशवरे के और राय के मैं
कुछ भी यहाँ होने भी नहीं देता और अल्हम्दुलिल्लाह करता भी नहीं। बगैर उलमा इकराम की मशवरे के कुछ भी काम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नहीं होता। तो मैं सारे उलमा इकराम का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे मकतब के लिए बहुत वक्त देते हैं। कुछ भी मसला आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल आकर उसको उस मसले को हल करते हैं। और मैं मोहल्ला वाले को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ देते हैं। जिम्मेदारान भी हमारे मस्जिद के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ देते हैं। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला फरमाता है हम ही ने कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप हजरत बहुत समाज फरमाएंगे। अल्लाह हमें अहकाम कुरानिया की मारिफत अता फरमाए। जब अहले मक्का ने कुरान करीम को कलामुल्लाह के किताब से नहीं नवाजा और मौजिज़ा होने का इनकार किया, उस किताब का इनकार किया जिसके बारे में इरशाद रब्बानी ला रही होती, इसमें कोई शक नहीं। रब्बे कायनात ने तमाम अहले मक्का से चैलेंज किया, तुम एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे मिलकर भी इस कुरान के जैसी एक छोटी आयत भी नहीं ला सकते, मगर तुम अपनी कौम में सच्चे हो तो लाकर दिखाओ। कुरान ने इस तरह नक्शा खींचा, वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली। अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम लोग इस चीज पर शक करते हो जो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर नाज़िल किया, उस जैसी एक छोटी सूरत पेश कर दो। फसाया हमने लाख कोशिशें की लेकिन आखिर में आजिज आ गए। शेदाए इस्लाम, आइए मैं आप हजरत को अज़मत कुरान सुनाता हूँ। जब किसी आदमी के बारे में ये अंदाजा लगाना चाहते हैं ये आदमी गुनहगार है या नेकोकार है, ये आदमी सच्चा है या झूठा, तो उसके मुतालिकीन पर नजर डालें। वो सच है तो वो शख्स भी सच होगा, अगर उसके मुतालिकीन बुरे हैं तो वो शख्स भी बुरा होगा। बिल्कुल इसी तरह जब कुरान करीम के मुतालिकीन पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कुरान करीम को नाज़िल करने वाला वो अल्लाह है, वो रब है, सारी कायनात को पालने वाला, सारे जहानों को पालने वाला। कुरान करीम जिस पर उतारी गई, जिस पर नाज़िल की गई, वो ऐसा नबी है जो तमाम नबियों का सरदार है। कुरान करीम ऐसे फरिश्ते के जरिए से नाज़िल किया जो तमाम फरिश्तों का सरदार है। कुरान करीम ऐसी रात में नाज़िल की गई जिस रात के बारे में खुद कुरान करीम कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। लिहाजा पता चलता है कुरान करीम सबसे आला है, कुरान करीम सबसे अरफा है, कुरान करीम सबसे बुलंद है, कुरान करीम सबसे आला है। कुरान करीम पर दूसरी नजर डाली जाए तो पता चलता है कुरान करीम में दस्तूर हयात है, कुरान करीम में जामिया कानून है, कुरान करीम तमाम मुल्क का गुलदस्ता है। कुरान करीम एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम है जिसमें दुनिया का हर पहलू बयान किया जाता है। कुरान करीम एक ऐसा कीमिया है, ऐसा पहलू है जिसमें दुनिया और आखिरत की अज़मत हासिल की जा सकती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज का मुसलमान कुरान की अज़मत से नावाकिफ, आज का मुसलमान कुरान की फजीलत से नावाकिफ, आज का मुसलमान कुरान की रिफाअत से नावाकिफ, आज का मुसलमान कुरान की अहमियत से नावाकिफ। बुरादाने मुकर्रम, तारीख की अवाक़ शाहिद है कि दास्तान अरब इख्तिलाफात, तनाज़ुआत, नफरत, अदावत, जिहालत, गुमराही के दलदल में फंसी हुई थी। लेकिन जब उन्होंने कुरान करीम को दस्तूर ज़िंदगी का हिस्सा बनाया तो उनकी जिंदगियों में आफात खत्म हुए, इत्तेहाद व इत्तेफाक ईजाद हुए, उनकी जिंदगियों में तनाज़ुआत खत्म हुए, खुद वो शराफत आ गई, उनकी जिंदगियों में नफरत व अदावत खत्म हुई, मोहब्बत व सदाकत आ गई। जिहालत व गुमराही की जगह तौहीद व तक़वा की ऐसी नज़ीर पेश की कि मुआर्रिख़ीन इसको लिखने और बयान करने से हासिल है। इसलिए कि कुरान करीम नजात व रहमत है गुमराहों के लिए, कुरान करीम हुकूमत व हदद है अहले अक़ल के लिए, कुरान करीम हुकूमत व मोहब्बत है नफरत व अदावत रखने वालों के लिए। कुरान करीम ऐसी किताब है जिसका देखना भी सवाब है, जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका सुनना भी सवाब है, जिसका पकड़ना भी सवाब है। कुरान करीम को पढ़ाने वाले उस्ताद के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, दुनिया में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। यानी कुरान करीम के उस्ताद के मुतालिक कोई इंसान फैसला नहीं कर सकता कि वो अच्छा है या बुरा। कोई डॉक्टर कुरान करीम के उस्ताद के मुतालिक फैसला नहीं कर सकता, कोई बिजनेसमैन कुरान करीम के उस्ताद के मुतालिक फैसला नहीं कर सकता, कोई इंजीनियर कुरान करीम के उस्ताद के मुतालिक फैसला नहीं कर सकता। कुरान करीम को पढ़ाने वाले का फैसला अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन करेगा, उसको भी हिसाब और अजर सवाब से नवाजेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान को सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। मैं इन्हीं बातों पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. محترم سامعین اکرام، خود ہمارا وہ عظیم ورثہ ہے جس کی حفاظت کا خود خالق کائنات نے ہمیں بخشا ہے، لیکن دنیا کی مردود اور محبوب ترین قومی یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو خطہ تھا وہ سارے کا سارا ہمارا ہے، اس لیے اس خطے میں اکثر مسلم ممالک مصر، دمشق، لبنان، سیریا، فلسطین اور سعودیہ کا کچھ حصہ شامل ہے۔ ان یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مصر پر یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی اس لیے مصر ہمارا ہے، فلسطین پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی اس لیے فلسطین ہمارا ہے، مدینے میں 4,500 یہود تھے اس لیے مدینہ ہمارا ہے، خیبر سے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھگایا تھا اس لیے وہ کہتے ہیں خیبر بھی ہمارا ہے۔ یہ بس ان کے باپ کی جاگیر ہے۔ 1800 سال تک بھوکے کتوں کی طرح در در کے ڈوگرے کھانے والی قوم نے فلسطین کو اپنا وطن بنانا چاہتی ہے تاکہ بیت المقدس پر پھر سے حملہ کر سکے، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی رائے ہموار کر سکے۔ حضرات گرامی، ایک طرف اللہ نے اس قوم میں بہت سے نبیوں کو مبعوث فرما کر نعمتوں کی بارش برسایا، تو دوسری طرف ان کی ہی بدعمالیوں کی وجہ سے وجعل منهم القردة والطاغوت کہہ کر دائمی ذلت کی مہر لگا دی۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اس بے غیرت قوم کی حرام خوری، وبدکاری، شراب نوشی اور سٹے بازی، خون ریزی اور ڈاکہ زنی کو دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی انہیں بدبخت کہا ہے، وبہیس کہا ہے۔ حضرت گرامی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہی خاتون قوم ہے جس نے حضرت مریم علیہ السلام کی عزت پر تہمت لگائی تھی، یہ وہی خاتون قوم ہے جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، یہ وہی خاتون قوم ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کی سازش کی تھی۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ خدا اور رسول کی جانتے بجھ سے نافرمانی کرنا ساری ان کے بے ہدہ یہود کی ظالمانہ منافقانہ سازشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم مشرکین سے زیادہ یہودیوں کو اپنا دشمن پاؤ گے۔ حضرات گرامی، تاریخ اٹھاؤ تو پتا چلے گا 2005 میں 3,000 مسلمانوں کو شہید کیا، 2016 میں 1,000 مسلمانوں کو شہید کیا، 2017 میں 30,000 مسلمانوں کو شہید کیا، 2018 میں 15,000 مسلمانوں کو شہید کیا، 2020 میں 1,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ آج کے بزدل یہود غزہ میں میزائل ڈال کر ظلم و ستم کی انتہا کر کے اپنی قوم پر داغی کرانا چاہتے ہیں اور ساری وسائل اسباب بند کر کے عوام کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں۔ یہ جنگ نہیں بلکہ وہ دہشت گردی ہے، لیکن افسوس سے افسوس مسلم ممالک کی طرف سے بے رخی اور اہل غزہ کے حالات اظہار سے صورتحال کی سنگینہ کا کیا کہنا۔ یہ صرف علمبر ہے کہ اتنے بڑے سانحے میں چند ایک بیانات اور مطالبات کے علاوہ عرب ممالک کی جانب سے کوئی تو اقدامات نہیں۔ حالانکہ حقیقت مسلم ہے، جبکہ میرے نبی تو وہ تھے جو فجر کی نماز میں بچوں کے بل بلانے کی آواز کو سن کر محض فخر کی نماز کو مختصر کر دیتے، نماز کو چھوٹی کر دیتے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے اسلام کو جذبہ انسانیت دکھلائیں، ورنہ آنے والی نسلوں پر ضرورت نہیں پڑ سکے گی۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، ہم چاہ کر بھی اسرائیل سے جنگ نہیں کر سکتے، البتہ ہم ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں اس کو نہ خریدیں کہ کوئی پوچھے کہ ایک سولت کی بوتل لینے سے نکاح نفع پہنچتا ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سولت کی بوتل لینے سے یہ نفع پہنچتا ہے کہ وہ تو بنیا خریدتے ہیں اور سیدھے مسلمان بچوں کی سینے پر چلاتے ہیں، مسلمان ماؤں پر چلاتے ہیں، مسلمان بہنوں پر چلاتے ہیں، مسلمان نوجوانوں پر چلاتے ہیں۔ لہذا آپ تمام سے گزارش ہے جو بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں اس کو نہ خریدیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام جزاکم اللہ احسن الجزا۔ حاضرین اکرام، اللہ کرے کہ اس بچے کی ایک ایک بات کو دل میں بٹھا لینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، انسانیت اور ہمدردی کا جذبہ اپنے سینوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسب استطاعت و لیاقت و طاقت ہر مضمون کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ کر آنے کے اللہ سعادت اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین اکرام، ابھی ایک مدرسے کے طالب علم فرحان شریف اور سلیم شریف نظر پیش کریں گے، اس کے بعد مکتبہ انور العلوم کی ایک روداد پیش ہوگی، پھر اس کے بعد ناظرہ تکمیل قرآن کریم کے وہ طلبہ عزیز کو مہمان خصوصی کے دست مبارک سے سند ان کے ذریعے سے ان کا اعزاز کیا جائے گا، پھر اس کے بعد مہمان خصوصی کے خطاب سے ہم تمام مستفید ہوں گے۔ میں فرحان شریف اور سلیم شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ نظر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنے، یہ میری قوم کے حکمراں بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے، صرف لاشیں لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین 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 ہوں۔ آئے تھے ایک دن میرے گھر، آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، آئے تھے ایک دن میرے گھر، آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا قادم بٹھائے ہوئے، اونٹ پر اپنا قادم بٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، میں فلسطین ہوں، 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 میں فلسطین ہوں۔ میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان بڑھتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان بڑھتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن چمکتا رہا، اور سینوں میں قرآن چمکتا رہا، میں فلسطین ہوں، 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 میں فلسطین ہوں۔ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، اپنا بیت المقدس بچانے تو دو، اپنا بیت المقدس بچانے تو دو، میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، میں فلسطین ہوں، 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 میں فلسطین ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عکس پہ نہ اترا ہو آئینہ ہمارا ہے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، اور تم بھی ٹوٹ جاؤ یہ تجربہ ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو عزتوں والی زندگی عطا فرمائے، باطل کے سامنے سیسا پلائی دیوار اور چٹان کی طرح
मजबूती के साथ जमे रहने की तौफीक अता फरमाए और हर मजलूम की मदद करने के लिए हर एक को आगे बढ़कर आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तमाम मकामात मुक़द्दसा की अल्लाह हिफाजत फरमाए और उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। ये थे तालिब इल्म जो फलस्तीन के उन्वान पर अपनी नज़म पेश कर रहे थे। अल्लाह करे कि हर मोमिन और मुसलमान के जज्बात ऐसे ही बन जाएं और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही हम तमाम को आपस में मिलजुल कर जिंदगी गुजारने, एक दूसरे का साथ देने और मकामात मुक़द्दसा की अज़मत और उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़कर आने की तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद मैं मकतब अनवरुल उलूम के जिम्मेदार आली जनाब मोहम्मद मुज़म्मिल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने मकतब अनवरुल उलूम की मुख्तसर सी रुदात पेश फरमा दें।